فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں، تو سونے ہیں جی لوہے دل میں زنگ لگے کیویں اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا ہے۔ سب زنگ دل کا قرآن اتارے گا، شعروں سے تو نہیں اترے گا زنگ۔ ٹھیک ہے، ذوق قائم رکھنے کے لیے کوئی ایک آدھا پڑھ دیا کریں، لیکن قرآن کی طرف آؤ۔ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں بھی قرآن کی طرف آؤں، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ قرآن حضرت صاحب قرآن ہے ہی نہیں جی۔ فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ حضرت صاحب کیسی حضرت صاحب، اب پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی اس پہ لفظ کیا بولوں۔ بتایا کیا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے، تو آپ کی کیتا کروایا ساری رات ہی نعتیں پڑھیں گے۔ حضرت بتایا یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، تو آپ کی کیتا ساری رات ہی نعتیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھے ہی کوئی، اگر پڑھا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے۔ قاری صاحب کے کان میں پہلے کہہ دیا 20 منٹ تو تے نہیں جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ سن بھی نہیں سکتے حضرت، کیونکہ ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے حضرت۔ ان کو تو چھوڑو حضرت، ہمارے جو نمازی ہیں وہ تراویح میں کسی ایسی مسجد اور کسی ایسے حافظ کی متلاشی رہتے ہیں جو جلدی تراویحیں پڑھائے۔ نمازیوں کو قرآن سننے کا شوق کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں حافظ صاحب کو کہتے حافظ جی اسی تاڑے نال ہاں، نہ کو شد چھڑیو تو نہ کو مد چھڑیو، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی حضرت۔ تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لگا دو، نمازی کہتے ہیں حافظ جی 5 منٹ بہتے نہیں لا چھڑے۔ ان کی تو چھوڑو نا، نمازیوں کا یہ حال ہے حضرت، ان کی تو چھوڑو، ان بیچاروں کی، نمازیوں کا یہ حال ہے۔ میں نے چلو مناسب نہیں ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، میں نے مسلوں کی سنائی ہے، پھر ایک دن چھوڑ دیا حضرت میں نے، کیونکہ سننے والا ہی کوئی نہیں حضرت، اور میرے پاس ابھی کو اپنا مرکز بھی نہیں تھا کہ میں لوگوں سے لڑتا پھروں حضرت صاحب۔ مجھ سے تو جامعہ نظامیہ میں جیسا استادوں نے پڑھایا، میں تو مزہ لے لے کے پڑھنے والا بندہ ہوں حضرت صاحب۔ چھوڑ، سنتا ہی کوئی نہیں قرآن حضرت صاحب۔ اور ہمارے سٹیج بھی ان لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑنے میں ناکام رہے حضرت صاحب۔ ہمارے سٹیج بھی ان لوگوں کا تعلق اللہ اور اللہ سے رسول سے قلبی طور پہ جوڑنے میں ناکام رہے حضرت صاحب۔ لوگ اگر حضرت صاحب محاسبہ کیا جائے تو پتہ نہیں کیا صورتحال کھڑی ہے حضرت صاحب۔ یہ ابھی کسی نعت خاں سے کہا جائے کہ ان کو اٹھ کے نا ماں کی شان سناؤ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں، یہ سارے رو پڑیں گے حضرت۔ لیکن حضرت صاحب ان کو پورا گھنٹہ حمد سناؤ، ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا حضرت صاحب۔ اللہ حضرت صاحب ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے حضرت صاحب۔ ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار اگر ذات ہے تو رسول پاک کی ذات پاک ہے حضرت، کہ یہ ان کے لیے نکلے حضرت صاحب۔ لیکن ان کے لیے لیکن ان کے لیے آنسو نکلتے کوئی، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا جی، قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے، لیکن ان کے لیے ان کے آنسو نکلتے نہیں۔ انہیں پڑھو ماں دی شان، انہیں سارے رو پڑیں گے۔ اللہ قرآن کیا پتہ ہے، قرآن ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو، بیٹے کی محبت کو، بھائی کی محبت کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ماں نال محبت کرنی، قرآن منع نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے ماں نال محبت اللہ نال تھوڑی کر رہی ہے، ماں کی محبت پہ اللہ کی محبت غالب رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کہہ رہا ہے حضرت، لیکن پھر قرآن ہی کیا کہہ رہا ہے کہ انہاں نال محبت ساڈے تے ساڈے رسول نالو تھوڑی کرنی ہے۔ بیوی کی محبت کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت کرنی ہے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑی۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. یہاں تک کہ مکان کا بھی اللہ نے، مکان کیڑا پیار ہوندا ہے، مکان کا بھی اللہ نے نام لیا. کیا؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. جس چیز سے انسان محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب دا نام لے کے کی کیا؟ احب الیکم من اللہ. اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے. پھر فرمایا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے چ جہاد کرنا لو. اور حضرت صاحب قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جنی محبت ماں نال اونی ساڈے نال، جنی محمد بڈھی نال اونی ساڈے نال. نہ قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے غالب. لیکن حضرت صاحب اتنے غالب نہیں، اتنے بڈھی نال تے اللہ تے اللہ دے رسول نال. اس لیے پتر سارے چیک کرو اپنے آپ نو، نہیں تو مارے جاواں گے سارے. لیکن حضرت صاحب میں آپ بزرگ ہمارے تشریف فرمائے، میں تو سبق سنا رہا ہوں، لیکن کیونکہ پتر اب ایسی باتیں اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں. ہم نے تو امت کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی، خاتمہ بالخیر گیا، کلمہ موت کے وقت گیا، جی قبر کے اندھیرے گئے، قبر کی تنہائیاں گئیں، منکر نکیر کے سوالات گئے. ٹھیک ہے جی، قبر کا عذاب گیا، وہ قبر کا ملنا گیا، سب گیا. جی وہ اذا السماء انفطرت گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ گیا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ گیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ گیا. جی سورج سوا نیزے پہ آنا گیا، زمین کا تانبے کا ہونا گیا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا گیا، وہ ماں کا بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے پسینے سے باہر آنا گیا، سوال گئے، جواب گیا، جی میزان گیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں پل صراط گیا. اور ہم نے پوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. میں نے روز حشر دا ڈرنا، جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ قصور تے ایتھے دا ہے جنہوں نے ان سے یہ ساری سوچیں چھین لی ہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں. ہم نے چھین لیا ان سے سارا کچھ. یہ قصوروار کوئی نہیں ہے، یہ قصور سلیمان مصباحی کا ہے جس نے بتایا ہی کچھ نہیں. تجھے کو وکھرا عشق ہو گیا جو صدیق اکبر کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو کو وکھرا عشق کر بیٹھا ہے، تو کو وکھری ہے، تو وکھری ایٹم ہے کہ جہنم میں تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے. حضرت ابو بکر روئیں، حضرت عمر روئیں، حضرت عثمان روئیں، حضرت علی پاک کا رنگ مبارک زرد ہو جائے خوف الہی سے. امام زین العابدین سے لبیک اللہم لبیک نہ کہا جائے. حضور غوث اعظم غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا. ہم نے شعر و شاعری میں لا کے امت کو کہاں کھڑا کر دیا. ہم نے امت سے عمل چھین لیے. ہم نے شفاعت کا ان کو کوئی وکھرا ہی مطلب بتا دیا. تسی گناہ کرو، تسی زنا کرو، تسی کٹ تو لو، تسی دھوکا دو، تسی ملاوٹ کرو، بھیناں دا حق کھا جاؤ، ماں دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کرو، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. حضرت صاحب بھائی جے تڑا سایہ بھی نہیں جانا تو وہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وہ کون ہے پھر جے تڑا سایہ بھی جنم چ نہیں جانا؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس لیے پتر میں ایک کی گزارش کروں گا، پتر اللہ والے پاسے آؤ۔ یہ ماشاءاللہ طلبہ تشریف فرمائیں، یہ اس بات کو سمجھیں گے پتر، جب بندہ مدرسے میں ایک ہوتی ہے بزم ادب جمعرات والے دن، جس میں کسی کی ڈیوٹی تلاوت کی، کسی کی نعت خوانی کی، اور کسی کی ڈیوٹی تقریر کی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ، برجامع نظامیہ میں 4 تلاوت، 4 نعت شریف اور 4 خطاب ہوا کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے پھر حضرت صلاحیتیں ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں، نعت خاں کیڑا چنگا ہے، قاری کیڑا چنگا ہے، اور خطیب کیڑا چنگا ہے۔ اور ابتدا میں نا جو ابتدائی سال ہوتے ہیں درس نظامی کے، تو کسی میں بھی پتر اتنی لیاقت نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اخذ کر سکیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر سارے سہارا لیتے ہیں ابرار خطابت کا، پھر سارے سہارا لیتے ہیں کنز الخطیب کا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابرار خطابت کی وہ تقریریں بھول گئی ہیں، مجھے ساری آتی ہے، گردانے ملانے پہ ہوں تو میں ملا دوں ساری کی ساری، لیکن ان کو فائدہ نہیں ان چیزوں کا کوئی۔ وہ ستاروں کا قریب آنا، وہ ولادت کے وقت حضرت مریم کا آنا، سب روایتیں مجھے یاد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصباحی کو یہ روایتیں نہیں آتی ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یار، یہ بیچارے جو سامنے کھڑے ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کدھر کھڑے ہیں، سب بات ہے پتر۔ یہ نہ کو سمجھے کہ مجھے یاد نہیں ہے سارا، سب بات ہے پتر، لیکن کس کو سناؤں؟ جب سامنے دیکھتا ہوں تو کسی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کسی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی پیشانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ 35-40 سال ہو گئے تو فی کے سجدہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو پھنس جاتا ہوں بیچ میں، کدھر جاؤں میں؟ کسی طرف نظر مارتا ہوں تو سینے میں عجیب و غریب معاملے دکھائی دیتے۔ اس لیے حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، پترون آپ پہ سجو ہے، آپ پہ سجو پتر، تسی پورا فیصل آباد سجا دو، ٹھیک ہے جی؟ پورے فیصل آباد دا سجنا ایک پاسے، تیرا کلے دا سجنا ایک پاسے ہے۔ شاید پورا فیصل آباد سجے تو حضور پاک کو اتنی خوشی نہ دے جتنی خوشی صرف تیرے کلے کے سجنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی تیرے کلے کی داڑھی شریف پوری ایک مٹھی رکھنے کی ان کو ہوگی، جتنی خوشی صرف تیرے سر پہ پکی نیت کر لینے کی کہ ننگے سر نہیں رہنا یا ٹوپی یا پگ رکھاں گا، جتنی خوشی تیری اس بات کی ان کو ہوگی۔ حضرت صاحب 77 سال سے میلاد ہی منا رہے ہیں، یہ بتاؤ میلاد والے کو کب منانا ہے؟ میلاد والے کو رکھو، میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آپ سے دعائیں لے کے یہ ان سے سوال کر رہا ہوں، رکھو پتر اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کہ کیا رسول پاک ہم سے راضی ہیں؟ رکھو اپنے دل پہ ہاتھ اور کہو کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہیں؟ 77 سال سے پتر میلاد ہی منا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان کو کب منانا ہے۔ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ ان کو راضی کرو۔ آپ پہ تو ہی سارے نے اپنے اپنے رانجے راضی کر لے، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا، وہ چلے انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے، انہوں نے کدوں راضی کرنا ہے، سب تو بوتا حق۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، پوچھا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ زیارت کرنی ہے کہ اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے، نال آپ دی مبارک روح نو بھی قبض کرنا ہے۔ فرمایا جا کے میری طرف سے میرے اللہ کو عرض کرو کہ دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ پتر بڑا اوکھا کام میں اس تن چھو جان دا نکلنا، لیکن میں نے کہا نا ہم نے آپ سے یہ سوچیں چھین لی ہیں، ہم آپ کو کسی وکری دنیا میں لے گئے، لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر بھی رو کے کہہ رہے ہیں سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑے۔
لیکن ہم نے توڑ والی سوچیں آپ سے چھین لی، ہم نے یہ آپ کے اندر یہ خوف ڈالا ہی نہیں کہ پتر سب نال وہ کھٹ ہویا جتھے آ کے بڑے بڑے رہ گئے، خاتمہ بالخیر نہیں ہویا، مردیاں کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید کے دور میں نا امام مالک بھی تشریف فرما تھے، ایک کفن چور لایا گیا اور اس سے سوال ہوا تو نے کتنے کفن چوری کی ہیں؟ اس نے کہا جی کم و بیش میں نے 90,000 کے قریب کفن چرائے ہیں۔ تو اسے پوچھا کہ ظاہر جب کفن چراتا رہے تو کتنے مردوں کے منہ قبلے کی جانب تھے؟ اس نے کہا جہاں تک مجھے یاد ہے 90,000 میں سے صرف 2 مردوں کے منہ قبلے کی جانب تھے، باقی سب کا منہ قبلے کی جانب سے پھر گیا تھا۔ اس بات کی نشانی تھی کہ خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر امام مالک کے زمانے کا یہ حال تھا تو مولوی سلیمان ان کی بنے گا ساڈا، لیکن کیونکہ یہ سوچیں، یہ لکھا ہے نا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قبر آ گئی، وہ جو آپ کے ماننے والے تھے حواری آپ کے، عرض کی تھی اللہ دے رسول دعا کرو اللہ صاحب قبر نو ساڈے لیے زندہ کرے۔ ہم اس سے کچھ سنیں، قبر کے حالات سنیں، کچھ موت کے بارے میں سنیں، 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، قبر شک ہوئی، اور قبر تھی حضرت سام بن نوح کی، حضرت نبی دے پتر، نبی زادے حضرت، صاحب زادے نہیں، نبی زادے حضرت۔ باہر تشریف لائے تو داڑھی مبارک فل چٹی، سر مبارک کے بال فل چٹے، تو پتر نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، نبی اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آئے، آپ سے پہلے مرنے تک بھی کسی کے بال سفید ہوتے، بابیاں دے بال بھی کالے ہی رہندے سن، تو ان کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ آپ نے پوچھا اے سام آپ کے زمانے میں یہ تو بالوں کی سفیدی نہیں تھی، یہ آپ کے کیسے سفید ہو گئے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جب قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا میں سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا ویلا آ گیا، تو اللہ کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ لیکن پتر ہم نے یہ خوف والا معاملہ بھی آپ سے چھین لیا، بلکہ ہم نے آپ کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈر دا ساڑی بلیاں دے ہتھ لج، ہم نے یہ خوف بھی آپ سے چھین لیا، بیڑا غرق کر دیا ہم نے آپ کا۔ آج کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا، آج کسی کو سوکھا کام ہے پتر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن کیا کروں یار، بس اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہم ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ بے داڑیے، بے نمازیے، اور ہم ان کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ اس پرچیوں کے لیے صرف مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ اور ادھر قرآن سورہ حشر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایوہا الذین آمنوا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو، یا ایوہا الناس نہیں بلکہ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا ایک کی آیت میں دوسری بار پھر کہا کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور اسی حضرت نے ساری رات کی پڑھانے ہیں، چلو جی تھی میرے نال پڑھو، ہیں جی نال انہوں پڑھانے ہیں باقاعدہ سی کی مینوں روز حشر دا ڈرنا۔ قرآن کی کہہ رہے ہے ڈرو، اللہ کی کہہ رہے انہیں کم و پیش، جی مجھے اللہ معافی دے دے، کم و پیش میرے خیال سے 51 یا 52 بار، 60 تو تے نہیں جائے گا جی، اور 50 تو تھلے نہیں آئے گا، میں اس وقت نہیں، میں یقیناً کہ قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔
کموں پیش 50 تو تھلے تے 60 تو تے نہیں. بار اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ تو ڈرو. اور اسی کی پڑھانے ہیں مینو روز حشر دا ڈرنا. بھائی جی کسی نے لکھی چھڑے ہے تو کیوں لگے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں دا خیال. پوچھا کیوں بال کا جی اللہ دے حضور پیش ہون دے خوف نالو ڈر نال وال چٹے ہو گئے. اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیو پیش ہونا جی پیش ہونا ہے پیش ہونا ہے پتر. اس دن دی تیاری کرو پتر پیش ہونا ہے. پھر کبھی قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر اج راز کھل جانا. فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر. جس کو پتر ہمارے نعت خانوں نے ہمارے اسٹیجوں نے اتنا آسان کر دیا کہ بلا صاحب تشریف فرمائیں علماء تشریف. پتر ایڈا سخت دن ہونا ہے اتنا اس دن سخت ہوگا اللہ معاف کر دے کہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک سے اپنی پگ شریف اتار کے عرش کے نیچے سجدہ کریں. حضور غلط نہیں بیان کی تھا. جس کو نعت خانوں نے شاعروں نے اسٹیج والوں نے اتنا آسان کر دیا کہ سب کراس کروایا اور امت کو کہاں لا کھڑا کیا جہنم میں کیا میرا سایہ. حضور اپنے سر مبارک تو پاک شریف لا کے اپنی امت لئی سجدہ فرمان گیا. اور پھر بھی پتہ ہے پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا ہوگا پھر حساب شروع ہوگا. پتر اللہ منو معاف کر دے. میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ آپ سارے جہنم میں جاؤ لیکن پتر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا جو اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں کوئی بھی. پتر اگر میں یہ سب بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس دن کھلی چھٹی ہوگی. یہ سارے تشریف آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے حساب ہی ساڑھے تو شروع. ڈاکٹراں دی واری بعد چانی ججاں دی واری بعد چانی سیاستداناں دی واری بھی سب سے پہلے حساب علماء سے ہوگا پھر سخی پھر شہید یا پھر شہید پھر سخی. باقی دیواری سے بعد اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور لائن میں کھڑا ہوں. میں بھی آپ والی لائن میں کھڑا ہوں. آپ کا تو بعد میں ہونا ہے میرا پہلے ہونا ہے حضرت. لیکن پتر تیاری کرو آج تیاری کرو اپنی نمازاں پوریاں کرو داڑھی شریف رکھو پتر سر تے یا ٹوپی رکھو یا پاک شریف رکھو اور اللہ والے پاسے آؤ پتر. وقت بڑی تیزی کے نہیں تو پتہ ہے آج آپ نہیں مان رہے لیکن قرآن یہ بھی بتا رہا ہے. پھر اس دن کی کہنا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کیوں نہیں منی ہے کیوں عمل نہیں کیتے. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف لکھی ہے حضرت. بڑی سونی کتاب ہے لیکن بس یہ کتاب یہاں لائبریریوں میں ہے تو یہاں جیسے پتر دور آ رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے ویسے یہ بند ہو جائیں گی حضرت. اب تو وہ جو دکانوں والے بھی ہیں وہ کہتا ہے حضور لوگ ناول منگتے ہیں آ کے. کوئی کیمیہ سعادت مانگتا ہی نہیں. کوئی مکتوبات امام ربانی کوئی مثنوی کوئی گلستان کوئی بوستان مانگتا ہی کوئی نہیں حضرت. کیسا عجیب دور آنے لگا ہے. اس لیے تو آپ نے دیکھا نہیں کبھی بازار جائیں تو جو کتابیں ہیں وہ زمین پہ رکھ کے بک رہی ہیں اور حضرت جو جوتیاں ہیں وہ مہنگے سٹینڈوں میں لگی ہوئی ہیں حضرت. اس سے آپ لگا لیں کہ ہم کتنے بے ذوقے لوگ ہیں حضرت. ہم لوگ علم سے کتنے دور ہیں. کبھی یہ کتاب خانقاہوں کی زینت رہی اور جو پیر تھے نا پیر صاحبان شیوخ وہ اپنے مریدین کو اس کتاب سے درس دیا کرتے تھے کیونکہ نہ وہ پیر رہے اور نہ ہی وہ مرید رہے حضرت. اس لیے پھر سارا کچھ ہی بدل گیا حضرت. ہم بھی آپ کے ساتھ مل گئے ان اللہ والوں کو نکال کے. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے ہم نے بھی اپنی دکانوں میں وہی سودا رکھ لیا. دیکھ نہیں رہے اب کیا زید اور کیا بکر ہر بندہ ہی تو وظیفے بتا رہا ہے حضرت.
یہ کرو تو ایسے ہو جائے گا، وہ سرکار کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا تو کیا ہے کہ تو وظیفہ پڑھ کے اس کی تقدیر بدل دے گا؟ وہی ہوگا جو اس کی مرضی و من چاہے گا۔ وہ چلیا وہ نام لینی تھی، وہ واسطے لے کیڑے پاسے لگا پینا، کیا یہ کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اس کا نام۔ اور حضرت صاحب ہمیں پھر یہ سزا مل رہی ہے، کیا ہم نے اس کا نام اس کے لیے چھوڑ کے زمین کے لیے اور کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے لیا حضرت، پھر اب ہمیں سزا مل رہی، کیا زمین اگے اگے کاغذ دے ٹکڑے اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے۔ آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا، لیکن دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی پھر مکیش امبانی ہے۔ آپ وظیفے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، میں بتا بتا کے تھک گیا، لیکن دنیا کا پھر بھی امیر ترین آدمی بل گیٹس ہی ہے۔ ایک ہندو ہے اور ایک یہودی ہے، 10 بندوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، ان میں آپ اور میں ہیں۔ سزا مل رہی ہے حضرت، ہم نے اس کو چھوڑ کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جاؤ پھرو پھروں جا کے۔ پتر سب سے زیادہ اس کا حق ہے، اس کو مانگا جائے، اس کو طلب کیا جائے، اس کا حق ہے سب سے زیادہ حضرت۔ یہ زبان سب سے زیادہ اس کے لیے بولے، یہ زبان سب سے زیادہ اس کے لیے چلے، اس کے سونے کے لیے چلے۔ ہیں جی تم تسبیحاں لے کے بیٹھے ہو کس کے لیے؟ پیسوں کے لیے۔ وہ چلو ایک دفعہ ان پیسوں سے باہر تو نکل کے دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ لیکن کیا ہے حضرت، میں پڑھ کے اس کا چسکا لے لیتا ہوں، آپ سن کے اس کا چسکا لے لیتے، میں اس سے آگے نہیں گیا، آپ اس سے آگے نہیں گئے، نہ آپ نے طاری کیا نہ ہی میں نے طاری کی۔ آپ بھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی ادھر ہی پھنسا ہوں۔ نکلے تو صحیح، کبھی مزہ تو لیں حضرت سے۔ یہ لکھا ہے حضرت سالم طواف بیت اللہ کر رہے تھے، حضرت منصور آیا، بادشاہ وقت تھا جی، اس کے پروٹوکول میں طواف ہی رکوا دیا گیا، لیکن حضرت سالم نے طواف روکا نہیں۔ بڑا غصہ لگا منصور کو، بڑے غصے سے گیا آپ کے پیچھے کہ مولوی تو کیوں نے میرے لیے طواف، لیکن جب قریب گیا حضرت کا روب پڑا، حضرت کا روب پڑا، وہ حضرت کا روب پڑا، بولا ہی نہیں گیا۔ جی روب ہے نا جی، علم کا روب ہے، عمل کا روب ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں کچھ علماء آئے اور آ کے عرض کی حضور جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے وہی تسی پڑھیاں نے، لیکن جڑا روب لوگاں دے دلاں وچ تہاڈا ہے ساڈا نہیں ہے۔ فرمایا کتاباں ہی کھوجیاں نے، عمل ہی کھوجیا نہیں ہے کوئی۔ اور پھر میں اکثر خود کو کہا کرتا ہوں مولوی سلیمان تو اس میں فائل والا عالم تے بن گیا، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم نہیں بن سکیا۔ تو کدی انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم بنے ہوندا تیرا بھی لوکاں دے دلاں تے روب ہونا سی۔ صدر کی کیا ضرورت تھی حضرت، بات بھی کر جاتا، اللہ نے صدر کو تیرے آگے گونگا کر دینا تھا، لیکن تو ڈرے ہی نہیں اللہ کو۔ سیورے مولوی سلیمان تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ، پھر اللہ نے تیرے تے صدر مسلط کر چھڑے حضرت۔ یہ صدر دی کی ضرورت ہے حضرت، تیرے سامنے رب نے صدر گونگا کر چھڑنا سی، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، ہوتے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والا عالم سی حضرت۔ منصور گنگ زبان بولا ہی نہیں گیا، لیکن سکون آیا، اندر پلاننگ کر رہا ہے کی کرنا، حضرت بھی میرے منن والے ہیں۔ اچھا تے جڑا بابا قائد اعظم ہے نا حضرت، بڑا بڑا ٹویا کوئی یہ چ ڈگیا نکلے حضرت، نہیں تے جڑا یہ ڈگیا نکلن دیندا نہیں۔ کسے نہ ماریا باج فقیراں، کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہو۔ وہ حضرت نے بھی لگایا سیٹ ہوئے جی سٹن، کہندا ہے حضرت آپ نے پروٹوکول نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوا، میں جناب کی کو خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ مانگے مجھ سے۔ کھڑے ہو گئے، رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا اوے منصور تینوں شرم نہیں آندی، رب دے کار کھلو کہ مینوں گناہ دی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے اس کی حضور گناہ کی دعوت کیا، آپ کے کسی کام سے خوش ہوا ہوں، کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہا مانگے کچھ، تو گناہ کیا ہوا؟ فرمایا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے ہے، ہائے ہائے
کی بے نیازی سی حضرت انہوں لوگوں دی، کیسے بے نیاز تھے وہ خود ہی اپنے وقت کے سب سے بڑے امیر تھے حضرت نے طواف شروع کر دیا، پھر سکون نہیں آیا منصور کو، اس نے بھی طواف شروع کیا، حضرت نے طواف مکمل کیا، دعا کی تھی، 2 رکعتیں پڑھیاں، حضرت پیچھے گیا، جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا، اس نے جا کے پھر ہاتھ پکڑ لیا، عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا معاف کیتا، عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر ہیں، اب کچھ مانگ لیں، فرمایا منصور چل جے پھر تو دینا ہی ہے تو تو ہی دس کی منگا، دین منگا کہ دنیا منگا، اور کرتا ہے حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں، رو پڑے، فرمایا اوے منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ پھر تھے میرے حضرت صاحب پڑھتے ہوندے ہیں، جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے، جنہوں نے لگا لی ہلو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، کاش حضرت اے شیر دل چتر جائے، میرا میدان عامل ہو جا، یہ تو صرف ایدہ چسکا لے رہے ہیں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ، لیکن بس پتر کسی نے ایدہ چسکا لیا اور کسی نے ایدہ چسکا لیا، کسی نے ایدہ لیا، اس سے آگے گئے، آگے آؤ پتر، بڑی دیر ہو گئی، گلیاں تے بازار سجان دیا، انہوں اپنے آپ نو سجائیے دسا، بہت پچھے رہ گئے ہم مدرسہ، اب صاحب دسیا کہ غوث پاک ساری رات قرآن پڑھ دے سن، لیکن آپ پہ میں اس دن پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا، یار وہ کیا تھے ہم کیا ہیں، وہ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اور حضرت نے صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، ظاہر ہے ایسے گزروں گا لوگ دیکھیں گے، لوگ محبت کرتے تھے، لوگ آ جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، اس لیے حضور غوث پاک خود کو ایک چادر میں چھپائے گزر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں سے، لوگوں کو نہیں پتا کہ حضور غوث پاک گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ چادر، اور لکھا کہ چادر بڑی قیمتی تھی، اس وقت بازار میں کپڑا چور بھی کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی، اس نے کہا اگر یہ چادر چرا کے بھاگ جاؤں، جتنی قیمتی چادر ہے کئی دن تک کچھ کرنا پڑے گا نہیں، وہ حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیونکہ بازار ہے، رش ہے، ادھر چادر چوری کر کے بھاگنی نہیں، کیونکہ بھاگ نہیں سکوں گا اتنے لوگوں میں، کوشش کرتا ہوں اگر کچھ معاملہ بنا، چادر والا بازار سے باہر نکلا تو 2-3 بندوں کی کوئی پریشانی نہیں، اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے، اب آپ کے خیال میں کیا حضور غوث پاک کو نہیں پتا تھا؟ کیا فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، آپ بھی چل رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، جب حضور غوث پاک بازار سے باہر تشریف لے گئے، اب اس کے لیے جگہ بالکل معقول ہے، رش کوئی نہیں، اس نے حضور غوث پاک کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچا، وہ اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اور چادر والے کے لیے کیا عرض کر رہے ہیں، رب کریم
पकड़ी चादर उसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ चादर उसने अब्दुल कादिर की ली है। चलो मैं आपके ज़ौक़ के लिए पंजाबी में कर देता। रब्बे करीम फड़ी चादर गलत नीयतां सू, लेकिन फड़ अब्दुल कादिर दी लई सू, ते रब्बा जी फिर हूँ फाड़ी लई सू, ते इस तरह का करम कर कि मेरी चादर फड़ के मेरे नाल ही जन्नत च जाए। हज़रत साहब उन्होंने गलियां बाजार भी सजाए, लेकिन अपने आप ही है ही अंदाज आज हमारे पास। हज़रत आपकी छोड़ो, मेरी हर दूसरे दिन वीडियो चढ़ी होती है, मिसबाई साहब गुस्सा कर गए, मिसबाई साहब ने सर में खेर डाल ली, मिसबाई साहब ने मुंह काला कर लिया। मुंह ही काला करना अगर सिखाने वाले का ये हाल है तो आपका तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं अभी खुद क्या करूँ, ये अंदाज हमारे पास है। इसलिए तो इकबाल ने रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फरदा। ये जिनका आज हम मिलाद मनाने बैठे हैं ना, लिखा जब सोने पाक महबूब ने पर्दा फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। ठीक है जी। आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए क्या देखे, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा दे। वो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने ना, तो लिखा है जी सबसे पहला केस जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आया, वो क्या था, एक छोटी सी बच्ची आई और उसने आकर रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रो रही है, और उस करती है खलीफा रसूल रो ना, अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। आप भी रो पड़े। फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो फिर क्या बताऊं अबू बकर के दिल का क्या हाल है। वो अर्ज़ करती है नहीं एक वजह और भी है। फरमाया वो बता। वो कहती है जी मैं यतीम हूँ, मेरी माँ भी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, एक दादी है, अंधी भी है, कमज़ोर भी है, बूढ़ी भी है, हमारे पास कुछ बकरियां हैं, इनका दूध पंजाबी चाखांगे चो के तो उर्दू चाखांगे धो के, हम बाज़ार बेच के तो गुजारा करते हैं। तो फरमाया रो क्यों रही है। वो कहती है मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, दूध निकाल सकते नहीं, दादी अंधी है, उससे दूध निकलेगा नहीं, रो इसलिए रही हूँ जब तक अल्लाह के रसूल बनफ्स नफीस हयात ज़ाहरी के साथ हमें मौजूद थे, आप रोज़ हमारे घर आया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते। है साहब आज ही अंदाज उम्मत के पास है, आज उम्मत के पास ही अंदाज। उम्मत ने बस गलियां ही सजाई, खुद को सजाया, उम्मत ने बाजार ही सजाए, खुद को सजाया, गलियां भी सजाओ बाजार खुद को। कहा जब तक हम में मौजूद थे रोज़ हमारे घर आते और हमें दूध चो के दिया, फिर बाजार बिकने जाता और हमारा चूल्हा जलता। रो इसलिए रही हूँ कि अल्लाह के रसूल का तो विसाल हो गया, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा। सिद्दीक़ अकबर और रोए व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और रोए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, अपने पराए का गम खाने वाला। छोड़ता हूँ चलो बीच में से, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। की था नुस्खाए कीमिया नाल उम्मत ने, अब है ही नहीं नुस्खाए कीमिया जैसा। उम्मत दूर निकल गई कुरान से, जैसा उम्मत दूर निकल गई हज़रत। वो सिद्दीक़ अकबर रोए हज़रत, रो के बच्ची को क्या कहा, तू परेशान ना हो, मेरे महबूब का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी ज़िंदा है, और जब तक अबू बकर ज़िंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। आज के बाद तेरी बकरियों का दूध। पुत्र दीन वाले पासे आ जाओ, बच्चे हो, मेरे वीरो, मेरे भराओ, दीन वाले पासे आओ।
हज़रत साहब दीन वाले पासे आओ, दीन वाले पासे आओ, दीन वाले पासे आओ, अल्लाह वाले पासे आओ, रसूल पाक दी गुलामी नौकरी वाले पासे। हज़रत साहब हम बड़ी पीछे रह गए। हम उठो पुत्र, ये भी कुछ नहीं जे बिगड़या। वो कुरान में आज भी कह रहा है वअंतुमुल आलऊन, वो कहता तुम गालिब रहोगे। 132वें नंबर पे हम ईमानदारी के लिहाज से मफहूम है आयत का, कहता है पता भी नहीं लगेगा कि मैं तुहानू पहले नंबर ते ले आवांगा, लेकिन शर्त पता आगे क्या लगाई है, वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन होना पहले मोमिन पाएगा। पहला नंबर जी 132 में पे पहला नंबर, लेकिन शर्त आगे की लाई, होना पहले तोल ठीक करना पड़ना है। शायद एक नंबर बेचनी है, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, अच्छा हमसाया बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, अच्छा भरा बनना है, अच्छा दुकानदार बनना है, अच्छा गाहक बनना है। पहला नंबर जी, पहला वअंतुमुल आलऊन, तुम गालिब रहो, लेकिन इन कुंतुम मुमिनीन, लेकिन पहले होना। इसलिए पुत्र नमाज़ां पूरियां करो और दिल वाला पढ़िया करो। वो चले हो, हम तो ज़ुबान से जाने को हैं, दिल वाला किन्ने पढ़ना है। वो हमारे बड़े छो जो कहते रहे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन पुत्र जे जिਉਂਦੇ हम पढ़ेगा तो मोया लाशा कहेगा ना, तू जिਉਂਦੇ ही नहीं पढ़न दिया कोई, ऐना उन्हों का नाम लै लू लू उन्हों का नाम लेना शुरू कर। हाँ पुत्र होता है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। और ये कोई लतीफ़े नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। मैं बस आखिरी बात, उनके असर की नमाज भी पढ़नी है फिर इंशाअल्लाह कभी, ये कोई लतीफ़े नहीं। मेरे दादा शेख हुजूर मेरे रूमी असर गज़ाली दौरा नबाज़ मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला, आप बयान फरमाया करते थे कि जब पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला हुजूर मेरे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला के विसाल का वेला आया तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो उसने ना इधर स्कैथोस्कोप रखा, टूटियाँ जड़ियाँ डॉक्टर कान में लांदा है, जब उसने दिल पे रखा तो अंदर से आवाज़ दिल क्या देता है, अल्लाह।